बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में मार्का जंग ओहद का बाकी तस्करा करेंगे। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि फिर एक मौके पर मैंने अबू दजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वही तलवार हिंदा बिनते उतबा को कत्ल करने के लिए बुलंद करते हुए देखा, लेकिन फिर उन्होंने उस औरत को कत्ल ना किया। इस बारे में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए उसे छोड़कर हट आया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी उनकी तरह एक इंतहाई सरफरोशी की जंग कर रहे थे। उस रोज़ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ऐसे में सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा उनके सामने आ गया। उन्होंने उसे ललकारा, फिर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़े और उनके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा फ़ौरन ही ढेर हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रोज़ इस कदर दिलेरी से लड़े, उनके हाथों से 31 मुशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो उनकी ज़िरा उतारने के लिए झुके। उस वक्त वहशी की नज़र उन पर पड़ी, जो उस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िरा पेट से सिरक गई थी। वहशी ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं कि मैंने फ़ौरन नेज़े को ताक कर मारा, वो उनके पेट में लगा। मैं उनकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे देखा और शदीद ज़ख्मी हालत के बावजूद भी उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमज़ोरी की वजह से घिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ दबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब गया तो वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहाँ से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ हज़रत हमज़ा के कत्ल करने की ही दिलचस्पी थी। इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं रखता था। उसकी वजह ये थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल कर दूं तो मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत जुबैर बिन मुत्तम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम थे। वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मुशरिकों के परचम बरादार जब एक एक करके ख़त्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला ना रहा, तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चिल्ला रहे थे। उनकी औरतें, जो कुछ देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अब दफ फेंक कर पहाड़ों की तरफ भाग गईं और उनमें बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगीं। मुसलमानों ने जब दुश्मनों को भागते हुए देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियार और माले गनीमत पर कब्ज़ा करने लगे। अब यहाँ इस मौके पर एक अजीब वाक़या रहनुमा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए थे और उन्हें वाज़े तौर पर हिदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह ना छोड़ें। उनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। इस दस्ते ने जब काफिरों को भागते हुए देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से हटना नहीं है। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई है कि अपनी जगह पे जमे रहें और यहाँ से ना हटें। उस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर उन्हें रोकते रहे, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करेंगे। इस तरह वहाँ 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद की नज़र दर्रे पर पड़ी। ये काफिरों के एक दस्ते के सालार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये इस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर उनकी नज़र पड़ी। जंग के दौरान भी ये उस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीरंदाजों के तीरों की बौछार ने उनको पेशकदमी से रोके रखा था। अब उन्होंने देखा कि वहाँ 50 के बजाय चंद मुसलमान रह गए हैं, तो ये अपने दस्तों के साथी के साथ उन पर हमला आवर हुए।
ان کے دستے کے ساتھی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھی لے کر پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے دو دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی کہ ان کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو گیا تھا، لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھیں۔ اس تابڑ توڑ حملے میں انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی کہ اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرکہ عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے، اور وہ جان گئے کہ جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن قمہ نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور بدحواس کر دیا۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ صحابہ کرام نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے لڑو گے نہیں، تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو سکو؟ حضرت ثابت بن واحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی، اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا، جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عاص، زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن واحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے۔ ان کے راستے میں ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیں اور وہ بولی، مسلمانوں، یہ کیا تم پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخت وقت میں ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی اور خود کو پروانوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈھال سے روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو وہ اسے فرماتے، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھوں سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کرتے تو ابو طلحہ پکار اٹھتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔
پھر آپ پنجوں کے بل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں، کوئی تیر آپ کو نہ لگے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دستے مبارک میں کمان کی بالش بھر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لی، مگر وہ ڈوری چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے بندھ نہیں سکتی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کے دونوں سروں پہ پوری ہو گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دے دیے، پھر اس پر گراہ لگا دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سر پر پھول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھ لیا تھا، تیر کا پھول موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیر تیرا ہے، تو اس کو دشمنوں کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ عزیز دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعویٰ ہیں، یعنی کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے کے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کا کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے سلسلے میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں۔ اس روز حضرت سعد بن ابی وقاص نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام عمارہ بھی اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ جب جنگ کا پاسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔